بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے۔ ارشاد ہے آیت اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کسی عورت کو حمل رہتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، حسین ہے یا بد شکل، نیک ہے یا بد، اور جو کچھ ان عورتوں کے رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کبھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی زیادہ اور کبھی جلدی پیدا ہوتا ہے، کبھی دیر میں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، تمام کائنات و مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے واقف اور ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر دور اور ہر تغیر اور ہر صفت سے پوری طرح واقف ہونے کا ذکر ہے کہ حمل کا یقینی اور صحیح علم صرف اسی کو ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا دونوں، یا کچھ بھی نہیں، صرف پانی یا ہوا ہے۔ قرائن اور تخمینہ سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملہ میں رائے دیتا ہے، اس کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے۔ ایکس رے کا جدید آلہ بھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے۔ اس کا حقیقی اور یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اسی کا بیان ایک دوسری آیت میں ہے، آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں۔ لفظ تغیض عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل تزداد کے لفظ نے متعین کر دیا کہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں جو کچھ کمی یا بیشی ہوتی ہے، اس کا علم صحیح صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس کمی اور بیشی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی تعداد میں کمی بیشی ہو، کہ حمل میں صرف ایک بچہ ہے یا زیادہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پیدائش کی کمی اور بیشی مراد ہو، کہ یہ حمل کتنے مہینے کے، کتنے دن اور کتنے گھنٹوں میں پیدا ہو کر ایک انسان کو ظاہری وجود دے گا۔ اس کا یقینی علم بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے، یہ شخص رات میں کہیں چھپ جائے، جو دن میں چلے پھرے، یہ سب اللہ کے علم میں برابر ہیں، یعنی سب کو یکساں جانتا ہے، جیسا تم میں سے ہر شخص کو جانتا ہے، اسی طرح ہر ایک کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ہر شخص کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم اللہ بہت بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جائے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں، پھر جو چاہو کرو، معصیت خواہ کفر، کسی طرح عذاب نازل ہی نہ ہوگا۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ ابتدا تو کسی کو عذاب دیتا نہیں، چنانچہ اس کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کے حالات کو نہیں بدل دیتے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت اور عقوبت تجویز کی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے وقت میں کوئی اللہ کے سوا جن کی حفاظت کا ان کو ذم ہے، ان کا مددگار نہیں رہتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بھی حفاظت ان کے کام نہ آ سکتی۔ وہ ایسا عظیم الشان ہے کہ تم کو بارش کے وقت بجلی
चमकती हुई दिखलाता है, जिससे इसके गिरने का डर भी होता है और इससे बारिश की उम्मीद भी होती है। और वो बादलों को भी बुलंद करता है जो पानी से बड़े होते हैं, और रात फरिश्ता इसकी तारीफ के साथ इसकी पाकी बयान करता है, और दूसरे फरिश्ते भी इसके खौफ से इसकी तस्बीह करते हैं। और वो ज़मीन की तरफ बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहे गिरा देता है। वो लोग अल्लाह के बारे में यानी इसकी तौहीद में बावजूद इसके ऐसे अज़ीम शान होने के झगड़ते हैं, हालांकि वो बड़ा शदीदुल कुव्वत है, जिससे डरना चाहिए, मगर ये लोग डरते नहीं और इसके साथ शरीक ठहराते हैं। वो ऐसा मुजीबुद्दावात है कि सच्चा पुकारना इसी के लिए ख़ास है, क्योंकि इसको कबूल करने की कुदरत है। और अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग अपने हवाइज मसाइब में पुकारते हैं, वो बवजह अदम कुदरत के इनकी दरख्वास्त को इससे ज़्यादा मंजूर नहीं कर सकते जितना पानी इस शख्स की दरख्वास्त को मंजूर करता है, जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए होता है और इसको इशारा से अपनी तरफ बुला रहा हो, ताकि वो पानी इसके मुंह तक उड़ कर आ जाए। वो खुद इसके मुंह तक किसी तरह आने वाला नहीं, बस जिस तरह पानी इनकी दरख्वास्त कबूल करने से आजिज़ है, इसी तरह इनके माबूद आजिज़ हैं। इसलिए काफिरों की इनसे दरख्वास्त करना महज भी असर है, और अल्लाह ही ऐसा कादिर मुतलक है कि इसी के सामने सब सर खम किए हुए हैं, जितने आसमानों में हैं, जितने ज़मीन में हैं, बाज़ खुशी से और बाज़ मजबूरी से। खुशी से ये कि बाख्तियार खुद इबादत करते हैं, और मजबूरी के ये मायने हैं कि अल्लाह ताला जिस मखलूक में जो तसर्रुफ़ करना चाहते हैं वो इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। और इनके ज़मीन वालों के साए भी सरखम किए हैं, सुबह और शाम के वक्तों में, यानी साए को जितना चाहें बढ़ाएं, जितना चाहे घटाएं। और सुबह और शाम के वक़्त चूँकि दराज होने के और घटने का ज़्यादा ज़ोर होता है, इसलिए तक़सीम